زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے، شہید صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ آئے سلامی خیام جلتے ہیں رن رام سے شہر، نکلتے ہیں رام سے شہر، نکلتے میں بستے ہیں فتح کے باجے، ڈر سے بے وقدار، نکلتے ڈر سے بے وقدار، نکلتے بیٹھی ہے بیبیاں اندھیرے میں، شامیوں میں چلا شامیوں میں چلا زیر خنجر ہے گردن شابی، مرتضی غم سے ہاتھ مرتضی غم سے ہاتھ ابر اصغر سے کہتی تھی بانو اے لہریا، اے لہریا سے چلتے اے سلامی۔ کہتی تھی رن میں آ کے سکینہ جواب دو، جانے نبی او فاطمہ زہرا جواب دو، کیوں سو رہے ہو خواب پا، تنہا جواب دو، آئیو تم کو ڈھونڈے دا جواب، آئیو تم کو ڈھونڈے دا جواب دو، مرتی ہوں غم سے میرے مسیحا جواب دو، بابا جواب دو میرے بابا، جواب جواب دو میرے بابا، جواب دو۔ زخمی ہوئے ہے کان میرے چھن گئے گوہر، کس سے کہوں کہ زخموں میں ہے درد بیشتر، فریاد تم سے کرنے میں آئی ہوں اے پدر، اے قابل ملاحظہ حسن، اے قابل ملاحظہ حسن، دیکھو یہ خون بھرا ہوا کرتا جواب دو، بابا جواب دو میرے بابا، جواب جواب دو میرے بابا، جواب دو۔ بولتے تھے آپ میں جو کبھی کرتی تھی فغان، گودی میں لے
کہ پیار سے کرتے تھے یوں بیاں قربان تیری آنکھوں کے آنسو نہ کر روا میرا رونا آپ کو ہوا ہے گوارا جواب دو بابا دو میرے بابا جواب دو میرے بابا جواب روتی تھی میں تو رہتے نا تھے آب منا ملبوس اپنے ہاتھ سے اکثر مجھے پینا سوتے نہ تھے بغیر مجھے سینے پر سلا خرارہ کو آیا جواب دو بابا بنا کے شام کو لے جاتے ہیں ہمیں پرسا نہیں ہے کوئی کہ کچھ اس سے ہم کہے فریاد غمزدوں کی نا حضرت بھی گر سنے کب تک نابت میں ہے کیا والا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جواب دو میرے بابا جواب دو مجھے جو مجھ سے فاطمہ صغرا تو کیا کہوں پیاسے شہید ہو گئے بابا بیان کروں اکبر کا میں نے دیکھا ہے لاشا بیان کروں اکبر کا کہ اس کو دوں میں دلاسا جواب دو بابا جواب میرے بابا جواب دو میرے بابا جواب دو میں چھالے اور وہ صحرائے خادار ناطاقتی پیادر بھی جسم میں بخار گر کر زمین پر زور سے اٹھتا ہے بار بار کو تھا اسی لیے پالا جواب دو بابا
ہوگی مجرے کیسے سگینا نوجوان جو سینے پر کھائی ہوگی عاشور یہ آتی تھی صدائے زہرا صبح کو میں کہتی تھی یہ رات غنیمت جانو جگر سے شولے ناتوا دیکھے عابد کو یہ بولے راگیر جب لٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے سجاد سربرہنا بدر دولم چلے روتے سروں کو پیٹے پابند غم چلے مرنے سے آپ کے میں یہ عزا اٹھاتی ہوں دربار میں عزیز کے دربار میں عزیز کے میرے مسافر کرب و بلا حسین ہے میرے غریب میرے میں لقا حسین تجھے ربانی کا پتر تجھے ربانی کا پتر تمام رتے ٹکڑے واپس تمام رتے ٹکڑے واپس سے گلے پکنجرے بیدار چل گیا تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل گیا تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل گیا
رجب سے حال میرا دیکھو یالی گھر نسل میں آپ کے بیٹے کے بنے نسل میں آپ کے بیٹے کے بنے ماریا سے وہ بارش میں چلے ماریا سے وہ بارش میں چلے ہے میں کربلائے مولا میں لٹ گئی پردیس میں کے برات چھڑ گئے میں کے برات چھڑ گئے کیا لطف زندگی کا جو نقشہ بگڑ گیا کیوں کر نہ تڑپوا بڑا پیش پڑ گیا قافلے کا قافلے والا بچڑ گیا قافلے کا قافلے والا بچڑ گیا ہے ہمارا کیسا بھرا گھر اجڑ گیا ہے ہمارا کیسا بھرا گھر اجڑ گیا پردیسیوں نے چھانی جنگل میں چھائی ہے بھائی نے میرے ایک نئی بات بتائی ہے بھائی نے میرے ایک نئی بات بتائی ہے ماں بلا کے ہم سے دغا کی لائنوں نے کیا کیا نہ ہم پجورو جفا کی لائنوں نے کچھ بھی ذرا نہ شرمایا کی لائنوں نے ذرا نہ شرمایا کی لائنوں نے کے پاس شہر کی جدا کی لائنوں نے کے پاس شہر کی جدا کی لائنوں میں میں جلا کے لے ستم شاد ہو گئے ہم کربلا میں آج کے برباد ہو گئے ہم کربلا میں آج کے برباد ہو گئے بھائی میرے سامنے نیزے چلا کیے تیغ و تبر بدن پر برابر لگا کیے شکر 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 موت بھاگے شکر شکر موت بھاگے رانا شکر سینے سے بے سر جدا کیے رانا شکر سینے سے بے سر جدا کیے روتی رہی میں وصلے شبیر لے گیا بھائی کے میرے کو بڑی تصویر لے گیا بھائی کے میرے کو بڑی تصویر لے گیا فریاد ہم غریبوں کی سنتا نہیں کوئی کس سے کہے جو ہم پر مصیبت گزر گئی چادر بھی مجھ مانے کا سر بن نہیں رہے چادر بھی مجھ مانے کا سر بن نہیں رہے سر کھولے شہر شاہ میں آئی من جلے کھولے شہر شاہ میں آئی من جلے آدھا ہمیں دکھا کے سر شیر رلاتے ہیں آپ سامنے چکر کے مجھے لے جاتے ہیں سامنے چکر کے مجھے لے جاتے ہیں لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال صادق آل محمد منابرنا مدارسنا. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. معزز سامعین کرام، بزرگان ملت، برادران ملت جعفریہ اور صاحبان ولایت حیدر کرار، بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. آج 12 محرم کی یہ تقریر بعنوان زیارت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا فرمان ہے کہ ہمارے منبر ہماری درسگاہیں ہیں. یہ مجلسیں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی درسگاہیں ہیں. یہاں سے اہل بیت کے فضائل، اہل بیت کی معرفت، اہل بیت کی تعلیمات یہاں سے نقل ہوتی ہے. بہت سارے مسائل ان روز دیکھنے میں آئے. عزاداری میں تھوڑی سی تبدیلی اس وبا کی وجہ سے. جتنے اہم تر کام تھے ہم نے انجام دیے. جتنا حکم گورنمنٹ کی طرف سے آیا تھا ہم نے اس کی پابندی کی، ان احکامات کی. اب محرم 10 محرم جو کثرت سے عزاداری ہم نے کی، ان تمام کا جو نچوڑ ہے یا پھر ان تمام مجالس اختتام پذیر ہوتی ہے آج کی مجلس پر. آج کی مجلس زیارت کہلاتی ہے. بے شک میں بتاؤں گا انشاءاللہ، کوشش کروں گا مصائب میں کہ زیارت کون سے عنوان سے زیارت ہے. لیکن سب سے زیادہ جو ہم ہر مجلس کے بعد ہو یا ہر نماز کے بعد ہو جو ہم زیارت پڑھتے ہیں، مختصر سی ایک زیارت امام حسین علیہ السلام کی ہم پڑھتے ہیں. کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر اس زیارت کے جو الفاظ ہیں یہ معرفت کے ساتھ انجام دیے جائے تو پھر کافی ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے. بہت سارے مقامات پر روایتوں میں ہو یا واقعات میں ہو یہاں تک ملا کہ امام کی خدمت میں ایک امام کا شاگرد آیا. آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کی محبت سے خدا بند عالم نے میرے خلوق کو منور فرمایا. امام نے پوچھا یہ بتا کہ کیا تو میرے جد کی روزانہ زیارت کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مولا ممکن نہیں ہے. کہا کیا ہفتے میں ایک بار؟ تو پوچھا یہ بھی ممکن نہیں ہے. کہا مہینے میں؟ کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے. مولا سال میں اگر توفیق الہی ہو جاتی ہے تو میں جاتا ہوں کربلا زیارت کرتا ہوں. تو امام نے افسوس کیا اور کہا کہ تمہاری گردنوں پہ حق ہے امام حسین کا. کوئی دن ایسا نہ ہو جس دن امام حسین کی زیارت نہ ہو. تو اس نے سوال کیا مولا کیسے؟ تو امام نے بتایا، کہا کہ بام خانہ پہ جانا، تنہائی اختیار کرنا، اپنی دائیں اور بائیں جانب متوجہ ہو جانا اور کہنا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. تمہیں وہی زیارت کا ثواب ملے گا جو تم کربلا جا کر کرتے. اور خبردار کسی دن
اس فعل سے غافل نہیں رہنا. تو ضروری ہے انسان کے لیے جتنے مومنین ہیں کہ کوئی دن ہمارا ایسا نہ گزرے کہ ہم نے امام حسین کو یاد نہ کیا ہو. کیوں؟ وصیتیں ہمارے یہاں پر ہمارے اسلام میں بہت بڑا مقام رکھتی ہے. ایک مجھ جیسا گنہگار شخص کسی اپنے بھائی سے وصیت کرتا ہے تو پھر اس وصیت پر عمل کرنے کے لیے شریعت کہتی ہے کہ تا حد امکان لازم ہے اس کی وصیت پوری کی جائے. اگر گنجائش ہے تو حتمی طور پر پورا کرو. اگر میں وصیت کر کے چلے جاؤں کہ فلاں ہی میرے جنازے پر مرثیہ پڑھنا، فلاں ہی میرے جنازے پر نوحہ پڑھنا، اور فلاں ہی مرثیے کو پڑھا جائے، مثلا امام حسین علیہ السلام کا مرثیہ یا علی اکبر علیہ السلام کا نوحہ، اگر میں یہ وصیت کر کے چلے جاؤں تو اسلام کہہ رہا ہے، شریعت محمدی کہہ رہی ہے کہ اگر امکان ہے تو اس بندے کو بلاؤ اور اس سے ہی پڑھواؤ. اور جو مرثیے کے لیے، جو نوحے کے لیے کہا گیا، جبکہ ان کا تعلق کسی اعتبار سے وجوبات میں نہیں لکھا گیا، لیکن چونکہ وصیت ہو گئی تو پھر اس پہ عمل لازم ہے، تا حد امکان انجام دیا گیا. جب ایک گنہگار بندہ گنہگار بندے سے وصیت کرے تو اس پر عمل لزوم کی منزل پر پہنچ جاتا ہے. اگر کوئی وصیت امام اپنے ماننے والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے کر دے تو وہ بڑی لازم بات ہے. جن کے فرمودات پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے، فرمانوں پر عمل کرنا، احادیث پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے، لیکن احادیث سے بالا تر وہ الفاظ کے جو امام نے بطور وصیت کہیں وہ ہم پر اور زیادہ لازم ہے. تو گزارش ہے امام حسین علیہ السلام کی وہ آخری وقت والی وصیت یاد رکھے کہ جو کہتے ہیں امام کے شیعتی مہما شریب تم ماز بن فسکرونی، اے میرے شیعو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا. تو یہ وصیت ہے ہمارے لیے، تو اس وصیت کو کوئی فراموش نہ کرے. جب کبھی یہ حلق سے پانی نیچے نہ اترے اس سے پہلے یا حسین کی صدا ہے، چاہے گرمی ہو یا سردی ہو، کوئی موسم ہو، ہمیں چاہیے کہ عادت بنا لے، کیونکہ وصیت امام حسین علیہ السلام پر عمل کرنا ہے، ہر صورت میں عمل کرنا ہے. امام حسین علیہ السلام کو یاد کیے بغیر، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بغیر ہمارا کوئی دن نہ گزرے. اب جب زیارت ہم کر رہے ہیں تو وہ معرفت کے ساتھ ہونا لازم ہے. معرفت کے لیے کم از کم یہ جو جملہ ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے. دیکھیں ابھی محرم گزرا ہے، 10 دن ابھی تمام ہوئے. ان 10 دن میں کثرت مجالس کی بنا پر تقریباً ہر فرد نے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو جمعی طور پر تمام عاشور خانہ جات کی زیارت کے لیے گئے تھے، کچھ لوگ فردن گئے، کچھ لوگوں نے تنہائی میں پرسا دیا، اور اکثریت نے جمعیت کے ساتھ پرسا دیا، اور ہر ایک کے تقریباً گھر میں مجلس ہوئی، سب نے تعزیہ استاد کیا، علم استاد کیا، اور پھر مجلس کی. اس کے بعد جب سلام پڑھنے کی جب نوبت آتی ہے تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ہم قبلے کی طرف منہ کر لیتے ہیں، 8ویں امام کی زیارت کے لیے نارتھ کی طرف ہم فیس کر لیتے ہیں، پھر امام زمانہ کی زیارت کے لیے پھر قبلے کی طرف ہم فیس کرتے ہیں. یہی ہوتا ہے. اب ہم جاتے ہیں مثلا سرتوخ کے علاوے میں یا بی بی کا علاوہ، ہم جب یہاں پر جاتے ہیں، جب زیارت کی باری آتی ہے تو ہم پیٹھ کس طرف کر رہے ہیں اس طرف کوئی غور نہیں کرتے. لازم ہے اس طرف غور کیا جائے. ہم علاوہ سرتخ میں جب مجلس کر رہے ہیں علاوہ سرتوخ میں، تو پھر وہاں پر زیارت پڑھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر قبلہ رخ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد 8ویں امام کی طرف جب متوجہ ہوتے ہیں زیارت کے لیے تو ہم نارتھ کی طرف فیس کر لیتے ہیں.
تو ہماری پیٹھ جہاں علم استاد علم کی طرف ہم پیٹ کر دیتے ہیں۔ آیا یہ عمل اچھا عمل ہے؟ آیا ایسا کرنا چاہیے؟ کئی مقامات پر تو اسلام میں یہی ملا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مرتبہ ایک کوچے سے گزر رہے ہیں، تو ایک اہل بیت کی محبت رکھنے والا تھا لیکن گنہگار بندہ تھا، وہ نشے کی حالت میں تھا۔ امام کو جیسے ہی اس نے دیکھا اپنا چہرہ دیوار کی طرف موڑ لیا۔ امام اس کے نزدیک سے گزر رہے تھے، امام نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا چاہے کوئی بھی صورت ہو ہماری طرف پیٹ مت کرنا۔ اب نہیں پتا معیار عقیدہ کس اعتبار سے ہمارے یہاں پر یہ غلطی لا علمی کی وجہ سے ہو رہی ہے یا پھر عقیدے میں کچھ اور بات آ گئی ہے، مجھے یہ بات نہیں پتا کہ جب مجلس ہو رہی ہے بے شک ہمیں سلام کرنا ہے، آیا سلام کے لیے صرف واجب ہے، لازم ہے؟ جو ہم سلام پڑھ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا سلام پڑھ رہے ہیں، ذریعہ مبارک میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، مثلا قبلہ ہماری پشت میں ہے، سامنے ذریعہ، ہم کس طرف متوجہ ہو کے امام کی زیارت پڑھیں گے؟ قبلے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، قبلہ لازم ہے۔ بہت سارے مقامات پر ایسی باتیں دیکھی گئی ہیں کہ جہاں پر خلاف قاعدہ کام دیکھا بھی گیا ہے۔ خلاف شریعت یہ لفظ میں نہیں کہتا کیونکہ مجھے کہنے کا حق نہیں، خلاف قاعدہ جو قاعدہ ہے اسلام نے جو چیز بتائی آپ دیکھیں، انشاءاللہ میں اپنی اس بات کو یہاں روکتے ہوئے اس کو مکمل ضرور کروں گا۔ ایک بات ایک پرانتیس میں علامہ دستغیب شیرازی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مرزا حاج علی یہ زیارت کرنے کے لیے، ابھی وہ اس دنیا میں نہیں، وہ بندہ زیارت کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے حرم میں پہنچا، اس نے نماز پڑھی۔ اکثر زائرین کی یہ عادت ہوتی ہے جب کبھی حرم میں جاتے ہیں تو معلومات کے لیے کسی سے سوال کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی اپنی زبان کہنے والا مل جائے تو فوری اس سے جتنا ہو سکتا ہے اس سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ان کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے تو پوچھا کہ بھائی کہاں سے ہو؟ تو اس نے جواب دیا میں خراسان سے ہوں۔ تو جب اپنے ہی وطن کا پایا تو کھل کے بات کرنا چاہا، انہوں نے پوچھا کہ یہاں کیا کرتے ہو، ظاہر ہو یا پھر خادم حرم کے؟ تو اس نے کہا کہ تقریباً کچھ عرصے سے میں یہاں پر ہوں، بنائی کا کام کرتا ہوں، حرم کی جو بھی چیز بنانے کی ہوتی ہے اس کا کام میں کرتا ہوں۔ تو حاج علی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کیا آپ کی نگاہ میں کوئی عجیب واقعہ گزرا اتنے عرصے میں جس کو دیکھ کے آپ چونک گئے؟ تو اس خراسانی نے کہا کہ ہاں ایک ایسا واقعہ ہوا، ایک مرتبہ تعمیر کا کام مجھے سونپا گیا، ایک قبر کا تعمیر کا کام مجھے سونپا گیا اور میں نے کچھ آدمیوں کو، کچھ افراد کو وہاں پر کام کے لیے لگایا۔ لگانے کے بعد میں ایک مقام پر آ کے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا، وہ لوگ کام شروع کر رہے تھے، انہوں نے کام شروع کیا، میں نے کہا کہ اطراف قبر کو توڑ دیا جائے کیونکہ نفش قبر ہمارے یہاں پر حرام جائز نہیں، اطراف قبر کو یعنی جو کنارے ہوتے ہیں اس کو توڑنے کے لیے حکم دیا انہوں نے، اور اس کے بعد ہم دوبارہ وہ کنارے اچھے سے درست کر دیں گے تاکہ قبر محکم ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ آ کر اپنے ایک مقام پر بیٹھے، تھوڑی دیر میں ہی ان افراد نے آواز دی، کہا کہ آپ آئیں۔ تو یہ پہنچا، دیکھتا ہے وہاں پر ان سے غلطی سے اس قبر کے اوپر کا پتھر ہٹ گیا تھا اور جنازہ دکھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا حاج علی سے کہ میں نے دیکھا کہ جنازہ بالکل تازہ ہے، میت ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ابھی دفن ہوئی۔
تو انہوں نے حاضری نے کہا کہ بھائی یہ کوئی عجیب بات تو نہیں ہے ہمارے یہاں پر، ایسا تو بہت سارے مقامات پر دیکھا گیا ہے، مومنین کو دفنایا گیا کئی سال پہلے، 100 سال پہلے، لیکن تازہ ان کی باڈی نکلی، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے میری نظر میں۔ تو کہا کہ ہاں بالکل، اس سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، عجیب بات میں نے محسوس نہیں کی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس کا رخ حرم کی طرف تھا اور اس کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں قبلہ تھا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ واقعہ موجود ہے، علامہ دستغیب شیرازی لکھ رہے ہیں۔ قبلے کے اپوزٹ ڈائریکشن، حرم کی طرف منہ کر کے، تو وہ پریشان ہوئے، جب سنا تو ان کو بھی بڑا عجیب دکھا۔ اس دور کے ایک عالم کے پاس جا کر سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک جواب ملا تمہارے اس سوال سے۔ میں پوچھا وہ کون سا؟ تو کہا کہ میں نے اپنی پھوپھی کو حرم میں دفنایا تھا اور ہمیشہ وہ میرے خواب میں آ کر کہتی تھی کہ تم نے بڑی قبر تنگ بنائی ہے، جبکہ میں نے قبر وسیع بنائی تھی۔ تو مجھے ہاں اس صورت میں مجھے جواب مل گیا کہ ہم زندگی میں ہو سکتا ہے کسی مقام پر ہم کمی کر دیں، لیکن مرنے کے بعد کسی اعتبار سے ہم کمی نہیں کرتے۔ تو لازم ہے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آیا ہم کسی صورت میں وہ جو اہل بیت سے ہم منسوب کر رہے ہیں جو چیزیں، ان کو پیڑ بتا سکتے ہیں، ان سے رخ پھیر سکتے ہیں؟ ان باتوں کی طرف غور ہونا لازم ہے، کیونکہ محرم میں یہ دیکھی گئی یہ باتیں۔ ابھی حالیہ میں آپ نے عزاداری کی، ابھی آپ نے 10 محرم تمام کی، ابھی زیارت کی مجلس ہے۔ تو اس بات پر غور کریں، آیا ہم کو اس طرف پیٹھ دکھانا ہے یا نہیں دکھانا ہے؟ نہیں دکھانا ہے تو پھر کون سا عمل ہم انجام دیں گے، کس بنا پر انجام دیں گے؟ اس کے لیے آسانی کر دوں آپ کو کہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب فرد سامنے ہو، پہلے تو عربی میں جو نام رکھے جاتے ہیں ان میں اقسام ہیں، ایک اسم کہلاتا ہے، ایک لقب کہلاتا ہے، ایک کنیت کہلاتی ہے۔ یہ 3 طرح سے انسان کو پکارا جاتا ہے۔ اسم کا استعمال کب ہوتا ہے اور لقب اور کنیت کا استعمال کب ہوتا ہے؟ اسم کا استعمال جب وہ فرد سامنے نہ ہو تو اسم کا استعمال کرتے ہیں، لقب اور کنیت جب وہ فرد سامنے ہو تب استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اسم کا استعمال، مثلا مولا کائنات کا اسم کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی۔ مولا کائنات کا اسم علی ہے، مولا کائنات کی کنیت ابو الحسن ہے، اور مولا کائنات کے القابات امیر المومنین وغیرہ۔ تو اب مولا کائنات کو آپ ڈائریکٹلی جب سامنے ہو مولا تو نام سے نہیں پکار سکتے۔ رسول خدا بھی چونکہ بڑے تھے، بعض مقامات پر رسول خدا سے ملتا ہے، لیکن جتنے افراد، دیگر افراد، کسی نے نہیں پکارا۔ شہزادی کونین نے بھی کبھی نہیں پکارا، ہمیشہ امیر المومنین کہتی تھی، ہمیشہ ابو الحسن کہتی تھی۔ دیگر مولا کے اصحاب ابو الحسن کے نام سے پکارتے تھے یا امیر المومنین کہتے تھے القابات میں۔ تو جب سامنے ہو مولا تو کنیت کا لفظ استعمال کریں گے یا نام استعمال نہیں کریں گے، کنیت کریں گے یا لقب استعمال کریں گے۔ جب مولا سامنے نہ ہو تو پھر وہاں پر ہم نام بھی استعمال کرتے ہیں، جیسا منبروں سے کہا جاتا ہے کہ قال علی ابن ابی طالب۔ مستقیماً طور پر میں ایک حدیث نقل کر رہا ہوں، تو یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو کافی ہے وہ لفظ کے لیے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو آپ نے اپنے الفاظ میں ظاہر کر دیا کہ مولا اب آپ کے بالکل سامنے ہے۔ جب مولا بالکل سامنے ہے تو ہمیں سمت کی طرف نہیں دیکھنا ہے کہ ہم کس سمت توجہ دے رہے ہیں، سمت فلاں سمت ہے، قبلہ رخ ہے یا غیر قبلہ رخ۔ ہمیں مولا سامنے ہے یا نہیں ہے یہ جاننا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے کافی ہے معرفت کے لیے، یہ جملہ کہ جب ہم کہہ رہے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کو اپنے بالکل سامنے سمجھ رہے ہیں۔ ویسے ہی 8ویں امام کے لیے بھی یا غریب الغربا کہہ رہے ہیں، نام استعمال نہیں کر رہے ہیں۔
امام زمانہ کے لیے صاحب الزمان کہہ رہے ہیں، نام استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ نام امام کا جب کبھی استعمال ہو تو تا حد امکان کوشش ہو کہ انسان خم ہو جائے۔ عزیزو، اس بات کی طرف توجہ دیں، یہ ایک چھوٹا مسئلہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن ایک بڑی بات ہے کہ زیارت کا جو طریقہ ہے ہم کو صرف مد نظر نہیں رکھنا ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہم یہ لفظ کہہ رہے ہیں تو امام سامنے یا نہیں ہے، تو پھر صرف کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ چونکہ یہ کہنے پر میں مجبور اس وجہ سے ہوں، چونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علاوہ سرتوخ میں جتنی مجلس اب آگے بھی ہوگی، الوداعی مجلس میں تو تمام افراد موجود رہتے ہیں، چہلم میں تقریباً قوم موجود رہتی ہے، جب وہاں پر مجلس ہوتی ہے اور زیارت پڑھائی جاتی ہے تو ہر ایک کی پشت امام کی طرف ہوتی ہے۔ اگر ہم وہاں پر اس تبرک کو نہیں سمجھتے تو پھر آپ کے اوپر، لیکن کوشش یہ ہو کہ جہاں پر ہم ان مبارک چیزوں کو رکھیں یا ان کے اسما لکھے گئے تو وہاں پر احتیاط لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف غور کریں، اور کوئی لازم نہیں ہے، کسی مقام پہ نہیں بتایا کہ پریشرائز کیا گیا کہ تم یہ سمت ہی یہ کام کرو۔ آپ نے انگشت شہادت اٹھائی اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، حتمی طور پر مولا جواب دیتے ہیں، چونکہ آپ نے امام کو ان کے لقب سے پکارا ہے تو آپ نے اپنے سامنے امام کو تصور کر لیا۔ جب امام آپ کے سامنے تو پھر آپ گفتگو کیجیے کسی بھی انداز، مگر کوشش میری یہ کہنے کا میرا سارے مفہوم یہ کہ وہاں پر پیٹ کرنے کے بعد آپ پھر سامنے اسی امام کو پکاریں تو اب اس کی جگہ پر اسی طرف سمت کر لیں اپنے اور زیارت پڑھ لیں۔ کوئی کسی مقام پر حرج نہیں ہے، شریعت محمدی میں ایسا کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلی بات امام کی وصیت پر جتنا ہو سکے عمل کرنے کی بات، دوسری بات زیارت امام حسین علیہ السلام، چونکہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے ملتا ہے، یہ پیغام بھی ابھی نقل ہونا لازم ہے کہ شہزادی نے خواب دیکھا زندان میں اور بیدار ہوئی، چوتھے امام کی خدمت میں آئی، کہا کہ اے سید سجاد، میں نے کل خواب دیکھا۔ چوتھے امام کہتے ہیں کہ اے پھوپھی اماں، میں جانتا ہوں آپ نے کیا دیکھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ام المسائل آپ ہی بیان کر دیں۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ کل میں نے خواب میں اماں کو دیکھا، لیکن ضرور مصائب میں زیارت کے پڑھو، لیکن یہ پیغام میں آپ تک پہنچا دوں، ضرور خواب میں میں نے کل خواب میں میں نے اماں کو دیکھا۔ شہزادی کہتی ہے جیسے میں نے ماں کو دیکھا دل بھر آیا۔ والدہ کی کیفیت یہ تھی کہ چہرے پر خون ملا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ اماں اس وقت کہاں تھی کہ جب کربلا میں ہم پر ظلم ہو رہا تھا، جب ہم کوفے کے بازاروں سے گزر رہے تھے، جب ہم شام کے دربار میں آئے، شام کے بازار سے گزرے، آپ اب آئی۔ شہزادی کونین نے کہا کہ زینب میں تیرے ساتھ ہر مقام پر موجود تھی، ہر منزل پر میں تیرے ساتھ تھی۔ ساری واقعات کو سنانے کے بعد شہزادی کونین نے کہا اے زینب، جب سید سجاد کے پاس جانا تو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ میرے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دے۔ پہلی بات یہ کہ زیارت امام حسین کو ہلکا نہ سمجھے، کیونکہ انہیں میرے سامنے سرخ رو ہونا ہے۔ اور دوسری چیز، مجلس امام حسین کو ہلکا نہ سمجھے، مجلس سے غافل نہ ہو۔ تو عزیزو، تا حد امکان یہ کوشش ہو ہماری، اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام تو فرما ہی رہے ہیں منابرنا مدارسنا، ہماری منبر
ہماری درسگاہیں ہیں، اس کا مطلب ہمیں ان جگہوں پر جانا لازم ہے، کیونکہ اللہ معرفت کے بارے میں اور معرفت کے حوالے سے سوال کرے گا، تو پھر ہمیں ان جگہوں پر جانا لازم ہے جہاں پر اہل بیت کے تعلیمات نقل ہوتے ہو، اہل بیت کے علم کو منتشر کیا جاتا ہو، چاہے وہ مدرسے ہو، چاہے وہ مسجدیں ہو، چاہے وہ مجالس ہو، ان تمام جگہوں پر جانا لازم ہے۔ اور ساتھ ساتھ شہزادی کونین وصیت کر رہی ہیں چوتھے امام سے کہ زیارت حسین کو ہلکا نہ سمجھے اور ساتھ ساتھ مجلس حسین کو سے فراموش نہ ہو۔ تو ان دو چیزوں کو یہ چوتھے امام کو پیغام دیا شہزادی کونین، کہا کہ یہ میرے چاہنے والوں تک پہنچا دیں، ان سے کہیں کہ زیارت کو ہلکا نہ سمجھے، زیارت امام حسین کو ہلکا نہ سمجھے، اس سے غافل نہ رہے، اور عزائے امام حسین سے غافل نہ رہے، اسے ہلکا نہ سمجھے۔ کہیں پر بھی یہ بہت سارے مسائل ہیں، دیکھیں ایک بات معرفت کی آپ تک پہنچاؤں کہ پیغمبر اکرم نے معرفت کے لیے جو دروازے بنائے ہیں وہ 3، کہا کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا، اللہ کی معرفت سوائے میرے اور علی کے، علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے علی اور خدا کے۔ تو یہ جو ٹرائنگل پیغمبر اکرم نے بنایا، یہ جو مثلث، عربی میں مثلث کہا جاتا ہے، یہ جو ٹرائنگل بنایا پیغمبر نے، تو کیا ہم حقیقت میں معرفت تک پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ سے اگر کوئی یہ سوال کرے کہ آپ کا گھر کہاں ہے، تو آپ کو جواب میں یہ کہا جائے کہ درخت کے سامنے، پوچھے کہ درخت کہاں ہے، تو کہے گھر کے سامنے، دونوں چیزیں کہاں ہیں، تو کہے آمنے سامنے۔ تو کیا ہم اس سے گھر کا پتہ حاصل کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ تو کما حقہ وہ معرفت ہم کو ہو ہی نہیں سکتی، حاصل کرنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، جب تک اہل بیت کا کرم نہ ہو۔ تو اب قرآن میں خدا بند عالم حکم دے رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اب اللہ کی اطاعت کون کر کے بتائے؟ پیغمبر اکرم۔ پیغمبر کی اطاعت مولا کائنات، مولا کائنات کی اطاعت کے لیے پھر لازم ہے، اور ساتھ ساتھ کوئی ایسی شخصیت ہو کہ جو ان تک ہمیں پہنچا دے، اس ذات کا نام شہزادی کونین، اس ذات مطہرہ کا نام شہزادی کونین ہے، کہ جو ہم کو مولا رسول خدا اور خدا تک پہنچا دے۔ یہی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو اپنا آخری ہدایت کا پیغام حر تک پہنچایا، حر کو نچوڑنے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے اس کے ضمیر کے، اسے اپنی والدہ تک پہنچا دیا۔ جب حر نے لجام فرض پر ہاتھ ڈالا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ حر نے پلٹ کر جو جملہ کہا ہے بس وہی اس کی نجات کے لیے کافی تھا۔ تو گزارش ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس تک اگر انسان پہنچ جائے تو پھر وہ ہدایت پا جائے گا، اور وہ شخصیت ہم سے کہہ رہی ہے کہ کبھی ان دو باتوں سے غافل نہ رہے، زیارت حسین، مجلس حسین، عزائے حسین، یہ دو باتوں سے کبھی غافل نہ رہے۔ اور چھٹے امام فرما رہے ہیں کوئی دن ایسا نہ گزرے تمہارا جس دن تم نے امام حسین کی زیارت نہ کی ہو، زیارت نہ پڑھی۔ تو ہم پر لازم ہے، اور وصیت امام حسین علیہ السلام چوتھی بات یہ ہے کہ امام کی وصیت پر ہمیں غور کرنا ہے۔ تو کوئی دن ہمارا ایسا نہ گزرے کہ ہم نے امام حسین کو یاد نہ کیا۔ جب کبھی ہم پانی پئیں گے تو بے ساختہ اس آہ کے ساتھ امام حسین کا نام آئے گا۔ امام حسین علیہ السلام کا پیغام اس طریقے سے عام کہ ہر فرد اس پر عمل کرے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر ایک کے لیے لازم۔ عزیزو، یہ زیارت کی مجلس ہے، اور زیارت کیسے ہوئی؟
آج 12 محرم، آج کا دن بڑا قیامت کا دن ہے. داخل کوفہ ہے آج. داخل شام کی مجالس تو ہمارے یہاں پر ہوتی ہے، بڑے ہی انداز میں، بڑے پیمانے پر ہم داخل شام کی مجلسیں منعقد کرتے ہیں. آیا داخل کوفہ کی بھی کوئی مجلس اس عنوان پر ہوتی؟ ہونا چاہیے. اہل بیت کی آج کوفے میں داخلہ ہے. آج یہ وہی کوفہ ہے کہ جہاں پر مولا کائنات نے حکومت کی، جہاں کے لوگوں کو مولا نے تربیت دی، جہاں پر شہزادی زینب نے عورتوں کو قرآن پڑھنا سکھایا. یہ وہی کوفہ ہے کہ جہاں پر شہزادی زینب کو اس فضیلت سے دیکھا گیا کہ جب کبھی شہزادی قرآن پڑھاتی تو قرآن شہزادی کا طواف کرتا. عورتیں خوب جانتی تھی. کوفہ اہل بیت کو پہچانتا تھا. یہاں پر اہل بیت کو جاننے والے افراد تھے. اور آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ ایسی حالت میں اس جگہ پر جانا جہاں پر ایک پہچان والا مل جائے تو انسان کا عالم کیا ہو جاتا ہے، اس سے منہ چھپایا جاتا ہے. لیکن سارا کوفہ بیویوں کو پہچانتا تھا، عورتیں پہچانتی تھی، چوتھے امام کو سب پہچانتے تھے. کوفے کا داخلہ بڑا سخت ہے. 11 محرم کی صبح میں یہ قافلہ چلا اور 11 کی رات ہی میں یہ قافلہ کوفے کے دروازے پر ٹھہرا تھا. 11 محرم کو ابن زیاد کے ساتھ سرحائے شہداء بھی کوفے میں پہلے سے موجود. بیبیاں ابن سعد کے ساتھ روانہ ہوئی. دار کوفہ پر، باب کوفہ پر جب یہ قافلہ پہنچا تو پسر سعد نے ابن زیاد کو پیغام بھیجایا کہ کیا ہم رات ہی میں داخل ہو جائے یا پھر صبح تک کا انتظار کریں. تو حکم آیا نہیں، رات میں تم داخل مت ہو، ٹھہرے رہو، صبح تک کا انتظار کرو. پہلے اعلان ہو جائے اہل بیت کے آنے کا، اس کے بعد پھر تم اسیروں کو لے کر داخل ہو جاؤ. اس نے یہ پیغام بھیجایا اور اس کے بعد خود جو آمادگی کی، کہا کہ ہر شہید کے سر کے ساتھ 10 بہترین سپاہی رہے. تو پوچھا گیا کہ وہ کیوں؟ تو کہا کہ مجھے خوف ہے کہ کوئی آگے بڑھ کر سر کو ہم سے نہ چھین لے. ہر ایک کے ساتھ اس نے 10 سپاہیوں کو رکھا. شاید یہی وجہ تھی چوتھے امام نے اپنے جملوں میں ایک مرتبہ فرمایا، کہا کہ کوفے کے بازاروں میں اللہ نے ہمارے لیے ایسا انتظام فرمایا کہ ہم سے 10 قدم کے فاصلے تک بھی کوئی ظالم نہیں آ سکتا تھا، کوئی ہم تک 10 قدم تک بھی نہیں آ سکتا تھا. الغرض آمادگی ہوئی. جب داخل کوفہ ہوئے اہل بیت، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی کو دیکھا، بھائی کے سر کی زیارت کی. تو شہزادی نے ایک نوحہ پڑھا، کہا کہ حسین کیا آپ جانتے ہیں آپ کی شہادت کے بعد کیا ہوا؟ آپ کی شہادت کے بعد خیموں کو غارت کیا گیا، آپ کی شہادت کے بعد میری رضا چھینی گئی، آپ کی شہادت کے بعد سکینہ پر ظلم ڈھایا گیا، آپ کی شہادت کے بعد سید سجاد کو قیدی بنایا گیا. اے بھیا، تیرے بعد ہم کو اس جگہوں سے گزارا گیا کہ جہاں پر لاش ہائے شہداء پڑی ہوئی تھی.
اے بھیا سید سجاد کو، تیری امانت کو میں نے یہاں تک سنبھال کے پہنچایا۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے نوحہ بلند کیا۔ الغرض آج کا دن بڑا اہم ہے، اس پر ہر مومن پر لازم ہے کہ کام کرے۔ جس طریقے سے داخل شام منایا جاتا ہے ویسی داخل کوفہ بھی، کیونکہ کوفے میں کچھ ایسے مراحل آئے کہ جہاں پر ابن زیاد نے مولا امام سجاد کے قتل کا پیغام جاری کر دیا تھا، تو اس مقام پر شہزادی زینب زمین پر بیٹھ گئی۔ یہ بی بی بہت کم مقامات ہے جہاں پر زمین پر بیٹھی ہے۔ ایک مرتبہ جب مولا کائنات اس دنیا سے جا رہے تھے اور مولا کائنات نے کہا تھا کہ زینب میں چاہتا ہوں کہ تمہیں چلتا ہوا دیکھوں، 18 بھائیوں کا مجمع ہے، شہزادی زینب اپنے مقام پر کھڑی ہوئی اور باپ کے کہنے پر چند قدم چلے اور زمین پر بیٹھ گئی۔ جب مولا نے پوچھا کہ زینب کیا ہوا، کیوں بیٹھ گئی، تو کہا کہ بابا مجھے شرم آتی ہے۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جو بھائیوں کے درمیان چلنے سے شرمائے۔ آج کوفے میں بے مخنہ و چادر ہے اور ابن زیاد کے دربار میں بیٹھی ہے۔ بیٹھنے کی صرف ایک وجہ تھی کہ ابن زیاد کی ساری توجہات اپنی طرف کھینچ لے تاکہ سید سجاد کی جان بچ جائے۔ شہزادی نے ہر مقام پر اپنے دور کے علی کی حفاظت کی۔ الغرض آج ہی کا دن ہے کہ ادھر کربلا میں جو لاش ہائے شہداء پڑی ہوئی، جس کو دفن ابھی تک نہیں کیا گیا، ابھی تک بے غسل و کفن پڑی ہوئی، بے گور و کفن، بنی اسد کی قافلے کی عورتیں اپنے مردوں کے پاس جا کر کہنے لگی، کہا کہ تم گھر میں بیٹھے رہو، وہاں فرزند رسول بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، ہم جاتے ہیں دفنانے کے لیے۔ تو مرد اٹھے اپنے مقام سے، کہا کہ ہم دفنا چکے ہوتے لیکن ہمیں خطرہ تھا، ہم نے خطرہ محسوس کیا ابن زیاد اور ابن سعد کی باتوں سے کہ جو جملے انہوں نے کہے تھے کہ جو کوئی حسین کی مدد کرے گا ان کی آل اولاد ہم پر حلال ہوگی، ہم اس وجہ سے گھروں میں بیٹھے رہے۔ الغرض وہ لوگ کھڑے ہوئے اور دیکھا دور دور تک کہ کوئی موجود ہے یا نہیں۔ گھبرا کر انہوں نے پانی جمع کرنا شروع کیا اور اس کے بعد پریشان تھے کہ کون سا عضو کس شہید کا ہے، یعنی کون سا ہاتھ کس کا ہے نہیں پہچانتے تھے۔ چونکہ سر موجود نہیں تھے تو کون سا بدن کس کا ہے یہ بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ اس پریشانی میں سوچ میں تھے کہ دیکھا کہ گھڑ سوار آ رہا ہے، تو یہ لوگ چھپ گئے ایک نشیب میں۔ جب وہ گھڑ سوار قریب آیا تو گھوڑے سے زمین پر آئے، آنے کے بعد ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ تو کہا میں جانتا ہوں تم کیا کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بے شک ہم انہیں دفنانے کے لیے آئے تھے۔ تو کہا کہ میں بتاتا ہوں تمہیں کہ کون سا شہید کہاں دفن ہونا ہے۔ اس کے کہنے پر یہ سب کے سب کھڑے ہوئے اور اس عرب نے نشانات کھینچ کر بتائے کہ فلاں کو یہاں پر دفن کیا جائے، اتنوں کو یہاں پر دفن کیے جائے، جو ساری کربلا آج ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی لاشیں کی طرف جب وہ لوگ بڑھ رہے تھے تو سب کو روک دیا، کہا کہ یہ میں تنہا کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام کو تنہائی میں دفنایا۔ دفنانے کے بعد خم ہوئے، یہ لوگ آگے بڑھے، بڑھ کر پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں، خدا کا واسطہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کون ہیں۔ تو مڑ کر کہا کہ میں علی ابن الحسین ہوں، میں تمہارا امام ہوں۔ آج کا وہ دن ہے کہ با اعجاز امامت وہ بیٹا بڑا مجبور کہ جس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ہیں کسی صورت میں اپنے بابا کو دفنا نہ سکا، لیکن با اعجاز امامت آج ہی کی تاریخ ہے کہ چوتھے امام
آنے کے بعد لاشہائے شہداء کو دفنایا. اور سب سے بڑی قیامت کی منزل یہ ہے کہ آپ سب مصائب میں سنتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا وہ بدن کہ جس کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا تھا، یا باب الحوائج کا وہ بدن کہ جس کے بارے میں آپ سب مصائب میں سنتے ہیں. سب سے پہلی مرتبہ مولا عباس کے اس بدن کی زیارت چوتھے امام نے کی. نہ جانے اپنے چچا کو کس طریقے سے دفنایا ہوگا. وہ کہ جہاں پر مورخین لکھتے ہیں کہ جب باب الحوائج کی لحد بنانے کی باری آئی، سرداب میں کوئی جا نہیں رہا تھا. اس مقام پر ایک بنا کو بلایا گیا، اسے اتارا گیا. جب وہ سرداب میں گیا تو چلا کر واپس آ گیا. کہنے لگا کہ میں نے سنا تھا کہ عباس طویل القد سے طویل القامت ہے، لیکن میں نے کیا دیکھا، بڑا قیامت کا منظر ہے کہ وہاں پر کسی بچے کی قبر ہے، عباس کی قبر تو نہیں ہے. تو اسے بتایا گیا کہ مولا عباس پر کیا ظلم ہوا تھا. اس ظلم کا پہلا اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا وہ ہمارا چوتھا امام ہے، اور اس قدر مجبور ہے. امام نے نہ جانے کس طریقے سے مولا عباس کو لحد میں اتارا اور اب مولا عباس کی لحد بنائی. یہ ساری باتیں امام دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. بس ایک روایت اور اپنی مجلس کو میں تمام کر دوں گا. کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ اے سید سجاد، خنجروں کے چلنے سے ایک مرتبہ میں ہمارے گلے قلم ہو جائیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے، تجھے ہر سانس پر مرنا ہے. سید سجاد کی کون کون سی شہادت بیان ہو، وہاں پر چادر زینب کا چھننا یہ سید سجاد کی شہادت ہے. بی بی سکینہ کو تماچے لگنا یہ سید سجاد کی شہادت ہے. بچی کے کان سے گوشواروں کا چھینے جانا یہ سید سجاد کی شہادت ہے. بابا کے جنازے کو اس دھوپ میں چھوڑ کر جانا یہ سید سجاد کی شہادت ہے. کوفے کے بازار سے گزرنا یہ سید سجاد کی شہادت ہے. ہر موڑ پر سید سجاد اپنی شہادت پیش کرتے رہے. نہ جانے اس کے بعد امام نے کس طریقے سے زندگی کی ہو. لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے واسطہ ہے تیری رافت رحمت کا، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. جتنے لوگ جہاں جہاں بھی مومنین آباد ہیں ان سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے کربلا کے شہیدوں کا. جلد از جلد اس زمانے سے اس موذی وبا کا خاتمہ فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ایسی راہیں ہموار فرما کہ ہر عزادار آزادی کے ساتھ عزاداری کر سکے. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے کربلا کے شہیدوں کا. خون انتقام امام حسین علیہ السلام لینے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو کوئی بھی مومنین نشر معارف اہل بیت کرنے میں قدم آگے بڑھائے ہیں ان تمام مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرما. بالخصوص یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے جتنے بھی اراکین ہیں، جتنے لوگ یہاں سے محنت کر رہے ہیں کہ پیغام اہل بیت عام ہو، ان سب کی عمر و اقبال میں ترقی عنایت فرما. انہیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے اعمال ایسے کر دے کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد. زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ. سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر ایم رضا کے گیان سے سنوارا گیا. علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے. یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے. ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟
इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. रिजवी डेयरी फार्म, जिसका साफ सुथरा काम जो बनाए हर किसी को स्ट्रॉन्ग। रिजवी डेयरी फार्म जो 30 सालों से अवाम की खिदमत अंजाम देता आ रहा है। हमारे यहाँ साफ सुथरे तरीके से सारे डेयरी प्रोडक्ट्स दस्तयाब हैं, जैसे खालिस भैंस का दूध, मलाई और खोवा, जो सारे हिफाजती इक़दामात के तहत हमारे प्रोडक्ट्स सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखते हुए ऑर्डर्स लेते हैं, जैसे होटल्स, फंक्शंस, शादी, जश्न वगैरह। मजालिस के लिए हमारे यहाँ स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। हमारा एक आउटलेट रूहबरू अलावे सरतौक दारुशफा के पास है और हमारे डेयरी फार्म्स तालाब कट्टा और जलपल्ली में मौजूद है। हमारे यहाँ फ्री होम डिलीवरी सर्विसेज भी मौजूद है।